اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما خلق الانسان وانطق له اللسان بکلمات مؤتلفۃ من لغات مختلفۃ ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجال الأمور والعادات والصلاة على رسوله محمد سيد البشر المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علاء الدین ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں، دیکھو الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ اس نعمت پر ما خلق الانسان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علاء الدین ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ما خلق الانسان، اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وانطق له اللسان، اور انسان کی زبان کو گویائی عطا کی۔ انطق ينطق انطاقا، نطق ينطق کے معنی بولنا، انطق ينطق انطاقا کے معنی بلوانا، خرج یخرج کے معنی نکلنا، اخرج یخرج اخراج کے معنی نکالنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نطق ینطق بولنا، انطق ینطق بلوانا۔ تو وانطق لہ اللسان، اور اس نے انسان کی زبان کو گویائی عطا کی۔ گویائی یہ فارسی میں ہو گیا، بہرکیف ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ علاء الدین ترجمہ کرو الحمدللہ، ترجمہ کرو، ترجمہ کرو۔ ہاں، علی ما خلق الانسان، علاء الدین تم بھی ترجمہ کرو، دونوں مل کے ترجمہ کرو۔ ویسے نہیں، میں جیسے بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ترجمہ کیجئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، علی ما خلق الانسان، اس بنا پر، اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وانطق لہ اللسان، اور انسان کی زبان کو گویائی عطا کی۔ علاء الدین ترجمہ یاد رہے گا؟ دیکھو میرے سبق میں میری جو اپنی کوشش ہے، سبق میں ہی سبق یاد ہو جانا چاہیے، سبق کے بعد تکرار کرنا ہے، سمجھے؟ کتاب کو رٹنا نہیں ہے۔ میرے استاذ کا یہی کہنا ہے، سبق یاد کرنا نہیں ہے اور یاد ہو جانا ہے، سبق یاد کرنا نہیں ہے اور یاد ہو جانا ہے۔ آپ سوال کیجئے گا کہ بھئی یاد کرنا نہیں ہے اور یاد کیسے ہو جائے گا؟ وہ میری ذمہ داری، وہ کیسے یاد ہوگا؟ سمجھے؟ یاد کرنا نہیں ہے لیکن یاد ہو جانا ہے۔ اب وہ کیسے یاد ہوگا؟ ابھی جو بتا رہے اس طریقے پر عمل کرو۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، علی ما خلق الانسان، اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو خلقہ کے معنی پیدا کیا۔ گویائی خلقہ کا ترجمہ کرا رہا ہوں، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وانطق لہ اللسان، اور اس نعمت پر کہ اس نے انسان کی زبان کو گویائی عطا کی۔ یاد رہے گا یہ ترجمہ؟ وانطق لہ اللسان، ترجمہ کرو۔ زبان، یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ کون سے لفظ کا ترجمہ ہم نے زبان کیا ہے؟ لسان کے معنی زبان، انطق ينطق انطاقا کے معنی بولنا، بلوانا۔ وانطق لہ اللسان، اور انسان کی زبان کو گویائی عطا کی۔ بکلمات، ایسے کلمات کے ساتھ، بکلمات، ایسے کلمات کے ساتھ، مؤتلفۃ، جو کلمات مرکب ہیں، من لغات مختلفۃ، الگ الگ قسم کی بولیوں کے ساتھ، مختلف قسم کی بولیوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ایک بات دیکھیے، بکلمات، ایسے کلمات کے ساتھ، مؤتلفۃ، جو مرکب ہیں، من لغات مختلفۃ، مختلف قسم کی بولیوں سے، جو مرکب ہے الگ الگ قسم کی بولیوں سے۔ بولیوں یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ لغات ہے، تو لغات کا ترجمہ کیا ہوا؟ بولی۔
مختلفتن کا نہیں مختلفتن. پھر ایک بار ترجمہ دیکھیے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، علی ما خلق الانسان اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، وانطق لہ اللسان اور اس نعمت پر کہ اس نے انسان کی زبان کو گویائی عطا کی، بکلمات ایسے کلمات کے ساتھ، مؤتلفات جو کلمات مرکب ہیں، من لغات مختلفات الگ الگ قسم کی بولیوں سے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا ترجمہ. لیعبر بہا عما فی الصدور تاکہ کھول کر بیان کر سکے اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جو اس کے دل میں ہے، من الحاجات یعنی ضروریات کی چیزیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اسے اپنے اظہار معافی ضمیر کر سکے. لیعبر بہا تاکہ کھول کر کے بیان کر سکے، واضح کر کے بیان کر سکے، بہا اس کے ذریعے سے کس چیز کو واضح کر کے بیان کر سکے؟ اما فی صدوری ان تمام چیزوں کو جو اس کے سینے میں ہے، دل میں ہے، من الحاجات حاجات کی قسم سے. یہ پھسل جاتا ہے کیوں؟ من الحاجات حاجات کی قسم سے، فی مجاری الامور والعادات کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، مجار جرائے جرین جاری ہونے سے، اس میں ظرف ہے. فی مجاری الامور والعادات عادتوں اور یہ کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، والصلاۃ علی رسولہ اور رحمت کاملہ نازل ہو علی رسولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد جو کہ محمد ہیں. والصلاۃ علی رسولہ محمد اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید البشر تمام انسانوں کے سردار، المخصوص بطیب النشر جو مخصوص ہے خوشبو پھیلانے کے ساتھ، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر، صحابہ پر، دعات الانامی جو مخلوق کے داعی ہیں، وہ ہدات الاسلامی اور ہی اسلام کے پیشوا رہنما ہیں. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں کون سے لفظ کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر سے بالکل شروع سے دیکھیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، علی ما خلق الانسان اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، وانطق لہ اللسان اور اس نعمت پر کہ اس نے انسان کی زبان کو گویائی عطا کی، بکلمات ایسے کلمات کے ساتھ، مؤتلفات جو مرکب ہیں، من لغات مختلفات الگ الگ قسم کی بولیوں سے. ٹھیک ہے. لیعبر بہا عبر یعبر تعبیرا کھول کر کے بیان کرنا، واضح کر کے بیان کرنا. علاء الدین عبر یعبر تعبیرا کے معنی کھول کر کے واضح کر کے بیان کرنا، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، اس طرح بالکل صاف واضح انداز میں بیان کر دینے کو کیا کرتے ہیں؟ عبر یعبر. لیعبر بہا تاکہ اس کے ذریعے سے کھول کر کے بیان کر سکے، واضح طور پر بیان کر سکے، اما فی الصدور جو کچھ سینے میں ہے، من الحاجات یعنی ضروریات کی چیزیں. بھائی اس کے دل میں کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں تو وہ جو اس کے دل کے اندر ہے کہ موسیٰ مجھے بھوک لگی، پیاس لگی، تو وہ اپنی زبان سے بولے گا نا. بھائی بولے گا کہ نہیں بولے گا وہ کہ مجھے پانی چاہیے؟ تو یہ جو ضرورت کی چیزیں اس کے سینے کے اندر ہے تو وہ تعبیر دے گا نہ کسی الفاظ کے ذریعے سے. عربی میں، اردو میں، فارسی میں کسی نہ زبان سے تو کہے گا کہ بھائی پانی لاؤ. تو یہی ہے تعبیر کرنا، جو کچھ اس کے سینے میں ہے اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر کے، ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. بہرکیف فی مجاری الامور، آج صرف ترجمہ دیکھ لیجئے، کل اس کا میں مطلب سمجھا دوں گا. فی مجاری الامور والعادات، مجاری جرا یجری جرین و جریانا جاری ہونا سے، اس میں ظرف کیا آئے گا؟ الظرف منہ مجری، مجری سے مجاری. ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ظرف مکان. جرا یجری دوڑنا، جاری ہونا، تو دوڑنے کی جگہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجاری جمع ہے یہ، تو دوڑنے کی جگہ، یہاں پر جاری ہونے کی جگہ. تو جاری ہونے کو میں نے ایک کیا ترجمہ کیا؟ چلن. فی مجاری الامور. اب دیکھو مجاری کے معنی چلن، جاری ہونے کی جگہ، امور کے معنی کام، عادات کے معنی عادات. اب ترجمہ کیا ہوا؟ کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں. کاموں کس کا ترجمہ ہوا؟
امور کا، اور عادات کا ترجمہ عادت، کامو، امرن کی جمع امور جمع ہے نا، اس لیے کامو اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، کل میں مطلب سمجھا دوں گا، آج صرف ترجمہ پر دھیان دے دو. فی مجاری الامور والعاداتی، کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، سمجھ میں آیا؟ فی مجاری الامور والعاداتی کا ترجمہ کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، ٹھیک ہے. والصلاۃ، اور رحمت کاملہ نازل ہو علی رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد، جو کہ محمد ہے، سید البشری، انسانوں کے سردار، المخصوصی بطیب النشری، جو مخصوص ہے خوشبو پھیلانے کے ساتھ، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابی، اور آپ کے اصحاب پر، دعات الانامی، جو مخلوق کے داعی ہیں، وہدات الاسلامی، اور اسلام کے رہنما پیشوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج ترجمہ